محترم بھائیوں، دیکھیں زلزلہ وغیرہ جو ہے، یہ زلزلہ ہو یا کوئی اور ہو، سیلاب ہو کوئی اور، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا آزمائش یا عذاب۔ عذاب کی پھر دو شکلیں ہوتی ہیں۔ تو آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد اللہ کے قریب ہو جائیں تو وہ آپ کی آزمائش تھی اور آپ پاس ہو گئے، اگر آپ صبر کریں اس پر، اور اگر آپ شکایت کریں اور اللہ کے خلاف ہو جائیں نعوذ باللہ تو وہ عذاب تھا۔ پھر عذاب کی دو شکلیں ہیں۔ بس اوقات عذاب دے کر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو واپس لاتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ بھی اچھا ہوا، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو قابل اصلاح نہیں سمجھتا تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بچہ ہے اسکول میں، وہ ہمیشہ اچھا ہے اور وقت پر آتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، کبھی سستی ہو تو اس کو استاد ڈانٹتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ دوسرا بچہ وہ ہمیشہ لیٹ آتا ہے، ہمیشہ سستی کرتا ہے، کبھی کام نہیں کر کے آیا، اس کو استاد کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو وہ اس کی خیر خواہی اس کے ساتھ ہے جس کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے یہ شکلیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو وہ جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو واپس لانا، اللہ کی طاعت کی طرف توبہ کرنا، ہم یہ کام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔